This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट पे. नाज़रीन, आपको ये जान के शायद बड़ी परेशानी होगी कि जो हमारे टारगेट्स थे टैक्स कलेक्शन के वो पूरे नहीं हो पाए. वो पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं थे, 1.9 ट्रिलियन थे. अब ऐसा लगता है कि हम बड़ी कोशिश भी करें तो शायद 1700 बिलियन तक हम पहुंच पाएंगे. अब तक जो कलेक्शन हुई है 1260 बिलियन की हुई है, यानी मार्च तक की. तो अब ये अगले 3 महीने में हुकूमत कैसे चलेगी, इसके लिए जो आज खबर आई है, डिस्टर्बिंग खबर, वो ये है कि गवर्नमेंट 1000 बिलियन बोरो करना चाह रही है बैंकों से. बैंक्स को आपको पता है कि उन्होंने ऑलरेडी 700 से लेके 800 बिलियन तक की बातें हो रही हैं गवर्नमेंट को, वो दे चुके हैं. कमर्शियल बैंक्स अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से आपको दें. अब ये 1000 बिलियन कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा इशू है. हम कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे, लेकिन थोड़ी सी जो मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो ऐसा है कि हम लोग किसी सूरत में एक बागैरत एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे उभर नहीं सकते. इसकी वजह यह है कि शुरू से ही हमारे यहाँ टैक्स का निज़ाम कुछ ऐसा रखा गया है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है और इनकम में बहुत बड़ा गैप रहा है. और ये गैप हमेशा से एक्सटर्नल बोरोइंग से और एक्सटर्नल एड से फुल होता रहा. 47 से लेके अब तक हम जो हैं वेस्ट के गुलाम इसलिए बने रहे कि हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते. हमारा जो एक्सपेंडिचर है और इनकम का गैप है वो हमें फिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, झुकना पड़ता है पूरे दुनिया के सामने. और फिर उनकी मनमानी बातों को सुनते हुए हम ऐसे पॉलिसीज़ इख्तियार करते हैं जो हमारे मुल्क के फेवर में नहीं होती. अगर एक मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा है तो क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं. हमारे एक्सपेंडिचर इतनी ज़्यादा हैं, इनकम हमारी इतनी कम है, हम मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, अमेरिका के पास. आजकल हमारे बड़े बड़े लीडरान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, बहुत खुद मुख्तारी और गैरत की बातें हो रही हैं. लेकिन उन सबको ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले इन बड़ी बड़ी दावों के पहले आपको अपने मुल्क के हालात को सही करना पड़ेगा. अपने टैक्स के कलेक्शन के सिस्टम को ऐसा करना पड़ेगा कि आप इतना टैक्स जमा कर लें कम से कम कि आपके एक्सपेंडिचर पूरे हो जाएं और आप जो है फिर भीख मांगने की पोजीशन में ना रहें. जब तक आप ये नहीं कर सकते, कोई आपके पास रोड मैप नहीं है ये करने का, आपके सब दावे जो है ये बेकार हैं. अवाम आप लोगों की बातों को अब तक सुनती रही है, लेकिन अब वो नहीं सुनेगी. अगर आप गैरत की बात करते हैं, साथ साथ आप ये बताएं कि हम लोग इस फ़कीरी ग़ुलामी से हम निकले कैसे, उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है. अब तक जितनी हमने ऑब्जर्वेशन की है, हमने जितनी डिस्कशंस की है पॉलिटिकल पार्टीज से, एक्सपर्ट से, हमें अब तक कोई सोल्यूशन सामने नज़र नहीं आ रहा. और ये इस सिलसिले में जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थोड़ी हम अपनी रिसर्च टीम की ने जो हमारी की है उसके बेसिस पे देना ये चाहते हैं कि नाज़रीन, ये खित्ता शुरू से जो है ये सोने की चिड़िया भी क्या कहना इसको गलत होगा, ये शायद हीरे की चिड़िया थी जो इंडिया जिसको कहते हैं. शुरू से यहाँ पे पानी वाफर मकदार में रहा, आबादी रही, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है बड़ा कंड्यूसिव है फॉर लिविंग, बहुत कम पैसे में लोग ज़िंदा रहते हैं, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही. इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट इकॉनमी था दुनिया का, सबसे ज़्यादा यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी, सबसे ज़्यादा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी जो उस ज़माने में बेसिकली टेक्सटाइल हुआ करती थी. हमारे टेक्सटाइल पूरे फार ईस्ट में और अफ्रीका में एक्सपोर्ट हुआ करते थे. फिर ये जो कॉलोनियल पावर्स आईं और उन्होंने जिस तरह से इकॉनमी को चेंज किया आपको पता है. लेकिन वो आए तो यहाँ पे तजारत करने के लिए आए थे और उन्होंने इस मार्केट को इतना लुक्रेटिव पाया, इतना ज़्यादा यहाँ से कमाया. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसका बंगाल बिहार एक वेंचर था बिज़नेस का. अगर वो इस वेंचर में इतने पैसे ना कमाते जितने उन्होंने कमाए तो वो बहुत जल्द यहाँ से चले जाते. कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी टोटल कैपिटल सिर्फ 70 मिलियन पाउंड 70,000 पाउंड हुआ करती थी, उसने 3.6 मिलियन पाउंड कमाया पहले 6 साल की हुकूमत में. ये इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कारोबार था कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना पसंद किया, इन्वेस्टमेंट की. उसके बाद उनके बाद अनलिमिटेड दौलत आ गई और जिसकी वजह से वो
फिर पूरे इंडिया पे फैले। अगर वो पैसे ना कमाते तो क्यों यहाँ रहते? एक सिंपल सा सवाल एक इंसान पूछता है। एक एस्टिमेट है जो हमारे रिसर्च टीम ने निकाली कि तकरीबन 8,000 बिलियन डॉलर्स जो ब्रिटिशर्स यहाँ से कमा के ले गए, उसके प्रोसेस में 3 करोड़ इंडियन भूख से मर गए। वो एक अलग कहानी है, लंबी कहानी है। लेकिन जहाँ तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ताल्लुक था या ब्रिटिश कंपनी का ताल्लुक था, उन्होंने यहाँ से कमाया। ये सवाल ये उठता है कि ये क्या हुआ कि जब से पाकिस्तान बना, इंडिया बना, बाद में बांग्लादेश बना, यहाँ डेफिसिट्स का राज क्यों हो गया? ये फिस्कल डेफिसिट हमारे यहाँ इतनी बड़ी क्यों आ गई? अंग्रेज़ों के दौर में ये डेफिसिट क्यों नहीं थी? क्यों वो यहाँ से सरप्लस कमा के जाते रहे? अप टू अगर आप 1860 वगैरह के बजट देखें तो तकरीबन 26 मिलियन पाउंड तो वो भेज देते थे होम चार्जेस के नाम पे। 10 मिलियन पाउंड एक्सपेट्रिएट जो आते थे गोरे यहाँ काम करने के लिए, वो भेजा करते थे। यानी 60-70 में से 36 मिलियन पाउंड किसी न किसी सूरत में यूरोप में ट्रांसफ़र हो जाता था। आज क्या हो गया? क्यों हम अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते? इस पे मैं अपने एक्सपर्ट से भी राय लूँगा। थोड़ी सी जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे रिसर्च टीम ने की है वो ये है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब से उस ज़माने में जब ज़ाहिर अंग्रेज़ आए 1757 वगैरह में, तो ज़मीन से जो आमदनी थी वही मेन इनकम हुआ करता था। 90% आमदनी जो होती थी वो गवर्नमेंट को जो मिलती थी वो होती थी कि जिसको हम कह सकते हैं कि किराया, ज़मीन का किराया। मुग़ल दौर में भी यही था, उससे पहले के तमाम जो हुकूमतें थे उसमें भी यही था कि ज़मीन होती थी, एक रिसोर्स हुकूमत के पास, वो उस ज़मीन को किराए पे देते थे और उसके बदले में वो मांगते थे रिटर्न्स। जब तक ये मुग़ल दौर था तो काइंड में वो चीज़ें लिया करते थे। कहते थे कि अगर तुम्हारे पास 1 मन गंदम पैदा हुआ तो उसका इतना हमें दोगे, इतना तुम रखोगे। और साथ साथ जो उस इलाके के जागीरदार होते थे वो जो इकॉनमी, जो फ़ौज होती थी उसमें वो अपनी कंट्रीब्यूशन दिया करते थे अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ देयर जागीर। जितनी बड़ी जागीर होती थी उतनी नंबर्स ऑफ फोर्सेस यानी घोड़सवार और पैदल फ़ौज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था जब जंग होती थी। तो जब ये निज़ाम चलता रहा, फिर अंग्रेज़ों का निज़ाम आया। अंग्रेज़ों ने कहा जी नहीं, हमें काइंड में नहीं चाहिए, हमें आप कैश दे दो और हमें आपकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, फ़ौज हम अपनी सेंट्रल क्रिएट करेंगे। और इतनी ज़्यादा उससे रेवेन्यू जमा हुआ करती थी कि बड़े आराम से हुकूमत चलती थी। मुग़ल दौर में कोई कंसेप्ट नहीं था सेंट्रल बैंक का से बोरो करने का। अंग्रेज़ों ने कभी बोरो नहीं किया। कभी कभी उनको शॉर्टफॉल होती भी थी तो इंग्लैंड से वो पैसे लेते थे और उसको फिर वो रीपे कर दिया करते थे। कोई भी इतना बड़ा बजट डेफिसिट वगैरह खड़ा नहीं होता था ऑन द लॉन्ग रन बेसिस। किसी एक साल में अगर डेफिसिट हुआ तो अगले साल में वो सरप्लस में कन्वर्ट की वजह से वो कवर हो जाया करता था। तो जो ज़मीन से हम जो आमदनी हमारी थी वो जब पाकिस्तान बना तो एक बैग वो गायब हो गया, क्योंकि हमने एक ऐसी अरेंजमेंट पे एग्री कर लिया एज ए कौम कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर के जो बाकी टैक्सेस को इतना कम कर दिया गया कि अगर अभी आप जाके अपने बजट को देखें तो आपको एग्रीकल्चर ज़मीन से जो आमदनी है वो ना होने के बराबर नज़र आती है। तमाम के तमाम टैक्सेस जो हैं वो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स वगैरह से जमा किए जा रहे हैं। ये जो डिफरेंस आया है, इतने बड़े गैप जो आ गया हमारे रेवेन्यू में, उसी का नतीजा है ये डेफिसिट। और ये मुझे तो ज़ाती तौर पे कभी भी फिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर से अगर हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की, जो कि हमें करनी चाहिए, तब हम कभी भी ये डेफिसिट पूरा नहीं कर सकते। इस साल हुकूमत ने 1950 बिलियन टैक्स जमा करने का टारगेट रखा। अब ऐसा लगता है कि 1700 तक ही हम पहुंच पाएंगे। आपको ये बात पता है कि हमारी टोटल जो बोरिंग है वो 60 बिलियन हो चुकी है रुपीस। अगर हम 60 बिलियन पे अपना सूद कर लगाते हैं, उसकी रीपेमेंट्स लगाते हैं, तो तकरीबन हमें 1000 बिलियन तो सिर्फ डेट रीपेमेंट में चाहिए। अगर 1700 बिलियन हम जमा करते हैं, उसमें से 1000 हम ये सेटलमेंट में दे दें तो 700 कुछ बचते हैं। उससे ये मुल्क कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, यहाँ डेवलपमेंट कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हम लोगों को सबको इस पर सर जोड़ के बैठना चाहिए और एज ए कौम हमें ये एग्री करना पड़ेगा
کہ ایک اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم امریکہ کی باتیں نہیں کر سکتے. امریکہ کی جو فارن منسٹر اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی ہم لوگ اب خود غریب ہو چکے ہیں, ہم سے پیسے نہیں مانگو, آپ اپنے امیر لوگوں سے ٹیکس لو, ہم لوگوں کو چھوڑ دو. اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہو چکا ہے, دنیا ہمیں غیرت دلا رہی ہے کہ بھائی آپ اپنے لوگوں سے ٹیکس لیں جن کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, آپ دنیا بھر سے بھیک نہ مانگیں. اور وہ جب بھی کوئی یہاں ڈونر آتا ہے تو جب دیکھتا ہے ہمارے گورنمنٹ کے خرچوں کو اور ہمارے جو یہاں کے اور امیر لوگوں کی زندگی کو, تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جو ہم ایک غریب ترین ملک سمجھ کے یہاں آئے تھے, یہاں تو حالات ہی کچھ اور ہیں. تو اس سلسلے میں آئیے میں بات کرتا ہوں سائم علی صاحب سے, جو کنٹری مینیجر ہیں اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے, کنٹری اکانومسٹ ہیں اسٹینڈرڈ چارٹر بینک پاکستان میں. سائم علی صاحب, یہ جو رائزنگ ڈیفیسٹ ہے ہمارا, اس کو ہم کیسے فل کریں گے؟ واٹس یور سجیشن؟ تھینک یو. بالکل ہم بھی بڑے جو ہے نمبرز دیکھ کے کافی پریشان ہو رہے ہیں, بیکاز گورنمنٹ نے بجٹ کیا تھا کہ 4% آف جی ڈی پی ڈیفیسٹ ہوگا دس ایئر, اور ابھی جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6.5 to 7% آف جی ڈی پی تک پہنچ جائے. تو کافی ڈینجرس موو ہے, پاپولسٹ میجرز لیے جا رہے ہیں اہیڈ آف الیکشنز, اور یہ اسپینڈنگ فائنانس کرنے کے لیے ایک کافی پرابلم ہے, بیکاز ایکسٹرنل فنڈنگ مل نہیں رہی, اور ڈومیسٹک فنڈنگ ریسورسز جو ہے وہ آلریڈی کافی ریسٹرینٹ تھیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینک سے جو ہے انہوں نے آلموسٹ 750 بلین کے قریب بورو کیا ہے in the first 9 months, which is a record. They budgeted only 300 billion, and us se in just 8 months they've borrowed double that amount. Iske saath saath they're printing money from the central bank, taqriban 250 billion انہوں نے print کر لیا ہے. So 8 trillion rupees کا deficit up till March already ہو چکا ہے. جو فائنانسنگ نمبرز ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے, وہ انڈیکیٹ کریں کہ 1 ٹریلین روپیز کا ڈیفیسٹ اپ ٹل مارچ گورنمنٹ آلریڈی کر چکی ہے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی بڑھے گی. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے انفلیشن پھر سے واپس چڑھنا شروع ہو گئی ہے. اس سے obviously گروتھ کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اینڈ مور دین دیٹ اٹس ڈیٹ. ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کل کی انکم آج استعمال کر لیا ہے. سو نہ صرف ہم آج ایک لو گروتھ ہائی انفلیشن سیناریو میں پھنسے ہوئے, بلکہ ڈیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آگے جا کے بھی سچویشن چینج نہ کی جا سکے. سو اٹس اے ڈینجرس پریسیڈنٹ جو سیٹ کیا جا رہا ہے at this point. Shyam Ali, any suggestions for raising taxes? Can we go for some alternative taxes like جیسے ویسٹ میں دنیا کو پتا ہے ہمارے تمام لیڈرز باہر رہتے ہیں, ویلتھ ٹیکس انہیریٹنس ٹیکس اس ملک میں نہیں ہے, ایگریکلچر پہ بہت بڑی ایگزمپشن دی ہوئی ہے. وائی ایگزمپشن؟ اینی بڈی who is making money more than 350,000 should be taxed. What's your view on this? جی ایبسولوٹلی. آپ کو پتا ہے کہ there is only 2 million پاکستانیز جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں ڈائریکٹلی, انکم ٹیکس. Out of 180 billion, this is a shame. Out of 180 billion population, out of nearly 56 million working جو آپ کی لیبر فورس ہے. So یہ it indicates کہ بہت بڑا گیپ ہے بٹوین جو انکم کلیکٹ کی جا سکتی ہے اور جو کی جا رہی ہے. اینڈ that's very unfortunate. بہت بڑے بڑے جو پلیئرز سیکٹرز ہیں اس وقت, ایگریکلچر ہو, سروسز انڈسٹری ہو, ہول سیل ریٹیل ہو, یہ تقریباً سارے ہی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ایٹ دس پوائنٹ. سو اینڈ دیٹ آف کورس انڈیکیٹس اے ویک اسٹیٹ, ویک فائنانسز. تو جب تک یہ ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. اچھا یہ دیکھیے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے. اب یہ نادرا کا جو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے اتنی بڑی ورکنگ پاپولیشن کی بات کی, ان کے بارے میں تو کم سے کم تمام ڈیٹا موجود ہے تھرو نادرا. Everybody who is buying a SIM, the Nadra knows it. If you are buying a property through NIC, everybody knows it. Why we cannot bring in high-tech companies to tap these people for taxation? اس کی
सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका टैक्स सिस्टम इज सो फ्लॉड. एक जो टैक्स पे करना भी चाहता है उसके लिए इतनी मुश्किलात क्रिएट की जाती हैं कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का रैंक एज फार एज टैक्स मेजर्स आर कंसर्न, टैक्स स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम करें, वी आर रैंक्ड 160th आउट ऑफ 180 कंट्रीज. सिर्फ 20 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनका टैक्स सिस्टम हमसे थोड़ा सा शायद खराब हो. तो एक तरह से बहुत ज्यादा लॉस होता है. जो देने जाते हैं उनको बिहाइंड द काउंटर किया जाता है, कोर्स किया जाता है कि आप टैक्स ना दें, आप हमें पैसे दें, हम आपके जो है टैक्स रिटर्न जो है कर लेंगे. सो देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट. बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं बाय इंश्योरिंग कि लोग अपना टैक्स ना पे करें, रजिस्टर ना करें. उनकी इनकम इससे साथ जुड़ी हुई है. अगर आप सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें, आई मीन एक मुल्क जो 60+ इयर्स का हो चुका है उसमें लैंड रिकॉर्ड्स आप स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सके. दैट शुड बी वन ऑफ योर बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है. क्योंकि लैंड तो इज समथिंग विच इज फिजिकल, जो आप जो है मेजर कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली उस पर भी हम देखते हैं कि देयर इज हार्डली एनी टैक्स कलेक्टेड. पता ही नहीं चलता ओनरशिप किसकी है. बेनामी हम देखते हैं ओनरशिप्स होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन टू द अदर. कोई रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल होते उसके. सो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट टू द इकोनॉमी एंड स्पेशली टू द टैक्स जो टैक्स स्ट्रक्चर है. सो काफी गैप्स हैं जो ठीक की जा सकती हैं एट दिस पॉइंट. श्याम, थैंक्स फॉर योर कमेंट. नाज़रीन, जैसा कि श्याम साहब ने भी कंफर्म किया, बेसिकली यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है. पॉलिटिशियंस की जो फोकस है वो गलत है. कोई भी जो असल इशू है टैक्स कलेक्शन का उसकी तरफ वो नहीं देख रहा. इधर उधर की बातें करके लोग टाइम ज़ाया करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं. नाज़रीन, इसी के साथ मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँ. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट पे, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे मुल्क हमारा चलेगा कैसे. बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी गैरत की बातें होती हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम एज ए नेशन जब से हम बने हैं, हमारा निज़ाम ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि हमें महकूम कौम रहना है, ग़ुलाम रहना है वेस्ट का. इसलिए कि हमने एक टैक्स का और या ऐसा निज़ाम बनाया है जिसमें बहुत बहुत बड़ी सेक्शन से टैक्स नहीं लिया जाता. वो तमाम टैक्स जो मुग़ल दौर में लिया जाता था, ब्रिटिश दौर में लिया जाता था, वो आज के दौर में नहीं लिया जाता. अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे शायम अली साहब कि 180 मिलियन में से सिर्फ 2 मिलियन लोग जो है टैक्स देते हैं इस मुल्क में. आप दुनिया की कोई कौम मुझे दिखा दे, कोई मुल्क दिखा दे जहाँ ये सूरत हाल हो. ऐसा कहीं नहीं होता. वेस्ट में 99% लोग टैक्स देते हैं. हर आदमी टैक्स के गुशवारे भरता है, चाहे वो टैक्स देने का हकदार हो या ना हो, गुशवारा ज़रूर भरता है. क्योंकि जो 80-90% लोग होते हैं उनको जून जुलाई में पैसे वापस मिलते हैं. वो टैक्सेस जो उनसे ले लिए जाते हैं इनडायरेक्टली, वो जब वो अपने आप को साबित करते हैं कि जी उनका जो फैमिली का इनकम है वो कम है, उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उनके बच्चे ज़्यादा है, उनकी फैमिली है, उनको पैसे वापस मिलते हैं. टैक्स रिटर्न हर आदमी जमा करता है. जैसे कि अभी शायम अली कह रहे थे कि ये ह्यूज करप्शन है और एक कॉन्स्पिरेसी है इस मुल्क के ख़िलाफ़. ये शायद वेस्ट चाहता भी यही है कि ये मुल्क कभी भी खुददार गैरतमंद बन के ना उभरे, इसी तरह चलता रहे, उनका ग़ुलाम बन के उनके लिए जंगें लड़े, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी इंडिया के ख़िलाफ़ लड़े, और इसी तरह हम तबाही की तरफ रहे. हम कभी भी एक गैरतमंद मुल्क के तौर पे ना उभर पाएँ. इस सिलसिले में आइए मैं बात करता हूँ, हम राय लेते हैं खुर्रम शहजाद साहब की, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है इन्वेस्ट कैपिटल की. खुर्रम साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र. खुर्रम शहजाद साहब, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल. खुर्रम साहब, ये जो आज एक तकलीफ दे मौजू हमने उठाया है
کہ یہ انکریزنگ ڈیفیسٹ ہماری ڈیفیسٹ جو ہے انکریز ہی کر رہا ہے. 4.7 کا ٹارگیٹ ہے لیکن اب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم 6% پہ چلے جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ ملک کیسے چلایا جائے؟ دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے ایشو جو ہے وہ رہا ہے، اور پاکستان کا لائک ادر کنٹریز پاکستان کا بھی پرابلم ٹیکسیشن کا بہت رہا ہے، اور کیونکہ ایکسپینڈیچرز جو ہو رہے ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں، اور پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ نہیں کر رہے ہیں. جو ایسٹ فارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی، پروڈکٹیو ایسٹ فارمیشن جو کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر جو گورنمنٹ کرتی ہے PSDP کے تھرو، وہ اکانومی کو ایک بوسٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ری پیئنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے. تو یہ کافی عرصے سے پچھلے 3-4 سالوں سے جو ہے کنسرننگ فیکٹر ہو چکا ہے اس وقت، کہ اگر گورنمنٹ بورو کر بھی رہی ہے تو وہ پروڈکٹیو ایسٹس کریٹ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ری پیمنٹ ایبلٹی جو ہے ہماری کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس جو ٹیکسز ہیں وہ بالکل کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ریزلٹ یہ ہے کہ جو ہم بنا رہے ہیں اس ملک میں، اس کا جو پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں جسے ٹیکس ٹو GDP کہا جاتا ہے، وہ بالکل جو ہے لو پہ آ گیا اپنے، اور لوویسٹ پہ ہے شاید دنیا میں. تو ہمارا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک جو ایریا ہے اسے جو ہے ہم ٹھیک نہیں کر رہے، اور دوسرے ایریا پہ ہم بالکل بھی جو ہے وہ دھیان بھی نہیں دے رہے. تو اگر ایک ایریا ہم ٹھیک کر لیں، فار ایگزامپل اگر ایکسپینڈیچر سائڈ ہم ٹھیک کر لیں اور تھوڑے بہت اپنے پروڈکٹیو ایسٹس میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں، تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ری پیئنگ ایبلٹی بہتر ہوگی، اور آپ کی اکانومی میں گروتھ بھی ساتھ ساتھ آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ٹیکسیشن امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ کچھ ایسی ایکویشنز ہیں جو کہ سیدھی ہو جائیں تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہماری اکانومی کے ساتھ. بٹ اگر یہ چیزیں ٹائملی نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں پرابلم صرف زیادہ ہی ہوں گی. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہاں پوٹینشیل بہت ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جیسے کہ گریس بہت تکلیف میں ہے، اس کی جو بورنگ ہے وہ 147% آف GDP ہو گئی ہے، لیکن وہاں میرے خیال میں 90% لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں. اگر وہ ٹیکس نیٹ بڑھانا بھی چاہیں گے تو 10% ہی بڑھا سکتے ہیں نا میکسیمم. پاکستان میں صرف 2% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو یہاں تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بے انتہا گنجائش ہے. اگر ہم 50% پہ بھی پہنچ جائیں تو یہاں کے تمام مسئلے حل ہو جائیں، کبھی ہمیں کسی سے بھیک مانگنا پڑے، ہم بڑے خوددار قوم کے طور پہ ابھر سکتے ہیں. لیکن کیوں ایسا ہے، جیسا کہ آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کا پوری دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی اتنے کم ٹیکس دینے والوں کی یا ٹیکس ٹو GDP ریشو کی. ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وائی وی آر لیکنگ پولیٹیکل ول ٹو گو اینڈ ٹیکس پیپل who deserve to be taxed؟ دیکھیں ہمارے یہاں صرف یہ پرابلم نہیں ہے، یہ اگر آپ ایمرجنگ اکانومیز کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو انڈیا کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ بھی 1.5 سے 2% یا ہارڈلی 2.5% جو ہے لوگ وہ ٹوٹل ٹیکس دیتے ہوں گے. انکم ٹیکس کی ہم اگر بات کریں، ہم انڈائریکٹ ٹیکس کی بات نہیں کریں. تو یہ ایسا ایشو صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں، نمبرز دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیکسیشن کے ایشوز دنیا بھر میں ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کا ٹیکس ٹو GDP اگر آپ دیکھیں تو آن این ایوریج 40 سے لے کر 50 یا 30 سے لے کر 50% کی رینج میں جو ہے وہ آتا ہے. اور اگر آپ ایمرجنگ اکانومیز کی بات کریں تو وہی کوئی 12-13% سے لے کر 18-19% کے بیچ میں آتا ہے. تو ہم اس وقت جو ہے 9% پہ ہیں. تو اگر ہم اسے جو ہے لوور اینڈ تک بھی لے جائیں 13% یا 14% آف GDP جو ہمارا رہا بھی ہے پچھلے 5-7-8 سالوں میں جب GDP گروتھ رہی ہے، تو میرے خیال میں ہم کافی زیادہ پھر بھی بہتر جو ہے وہ ہو جائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم 50% یا 90% پہ پہنچیں، لیکن یہ ہے کہ اگر امپروومنٹ آئے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے اکانومی پہ آئے گا، اور اوور آل جو کلیکشن ہے وہ بہتر ہوگی. تو اس کی لیکن دیکھیں سوال وہی ہے کہ جو ٹیکس آتا ہے وہ یوز کہاں ہوتا ہے. ایک عام آدمی اگر ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ جی میرا ٹیکس جو جا رہا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ پروڈکٹیو ایسٹس میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، یا اس کے اگینسٹ سہولتیں مجھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی. یہ جو کانفیڈنس ہے، یہ جو پرابلم ہے، جو ولنگنس نہیں ہے، اسے جو ہے کسی طرح ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تھرو اویئرنیس، تھرو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، تھرو کوئی بھی وے ہو جو گورنمنٹ جو ہے نکالے یا پالیسی میکرز نکالیں، جس کی وجہ سے کانفیڈنس ریسٹور ہو اور ایک عام آدمی خود ٹیکس دینے آئے، جس کی وجہ سے پھر اسے یہ بھی جو ہے کانفیڈنس ہو کہ جی اس کو جو ہے ریٹرنز بھی اکارڈنگلی ملیں گے، اس کو پروٹیکشن بھی ملے گی، سیکیورٹی بھی ملے گی. جب یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ٹیکس دینا اور پھر ٹیکس لینا یہ دونوں مشکل ہو جائیں گے. خورشید صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں اسٹیٹ ٹیکس یا انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہے، جس کے تحت امیر جب وہ نہیں ہوتے اس دنیا میں تو ایک پورشن آف ان کی جو ویلتھ ہے وہ اسٹیٹ کو چلی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی انکم ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں.
اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں obviously یہ چیزیں دنیا میں لاگو ہیں, بٹ آپ یہاں پہ ٹیکس کلچر پہلے لے کر آئیں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی امیروں پہ ٹیکس کریں اور غریبوں پہ نہ کریں, یہ تو بیسک چیز ہونی ہی چاہیے کہ آپ کے پاس جو ٹیکس زیادہ پے کر سکتے ہیں یا زیادہ دے سکتے ہیں یا جن کی پاسبلٹی زیادہ ہے, تو ان کے پاس ایک ان کا پروپورشنیٹ شیئر ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. بہت صحیح کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ٹیکس کا کلچر تو پہلے ہم انٹروڈیوس کریں, ایک عام آدمی بھی ٹیکس کے بارے میں جانے کہ جی ٹیکس ہوتا کیا ہے, کیوں دوں میں ٹیکس, اور اس کے مجھے کیا فائدے ہوں گے. یہ سب چیزیں کہاں مجھے بتائیں, ایک عام آدمی کو نہیں بالکل نہیں پتا. دیکھیے نا, یہی وجہ ہے نا کہ خم صاحب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. پٹھان, مہاجر, پنجابی, سندھی, یہ سب اسی پہ سیاست چل رہی ہے ملک کی. حالانکہ اصل ایشو تو یہ ہے کہ کون ٹیکس دے گا, کون ٹیکس نہیں دے گا, کس کو ٹیکس ریٹرن ملنا چاہیے, یعنی اس کو ٹیکس جو جمع ہو اس میں سے اس کو دیا جائے, اس کس فیملی کو کس سے لیا جائے, یہ اس پہ بحث ہونی چاہیے, اسی پہ سیاست ہونی چاہیے. اس ملک میں نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا, بہت اچھا آپ نے ایڈ کیا. ناظرین, جیسے خرم شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ اس ملک میں ابھی تک جو ہے نا یہ اکنامک ایشوز کو ہم نے اپنا سینٹرل ایشو بنایا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ رشیا میں ایک ریولوشن آیا 1917 میں, جس کو بولشوک ریولوشن کہتے ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ ایک اکنامک ریولوشن تھا. انہوں نے پورے نظام کو بدل دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جاگیردارانہ نظام تھا یا کیپٹلسٹ نظام تھا اس کو ہم ختم کر کے ایک سوشلسٹ نظام لاتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کس طرح سے غریبوں کو ہیلپ کریں گے اور اسٹیٹ جو ہے اونر ہو جائے گا. غلط, وہ سسٹم فیل ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ پوری قوم کی فوکس کس بات پہ تھی. وہاں کوئی نہ مسلمان, ہندو اور کرسچن کا فرق رہا, نہ کوئی کازک یا رشین کی بات ہوئی. صرف وہاں بات ہوئی اکنامک ایشوز کی کہ کس طرح غریبوں کو ہم زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں اور میکسیمم لوگوں کو بینیفٹ دیں. وہ اتنے سال پہلے اگر وہ لوگ اس طرح سوچتے, ہم لوگ آج 2012 میں اس طرح کا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ ہم ایز اے قوم جمع ہو جائیں اور ان ایشوز پہ توجہ دیں بجائے چھوٹی چھوٹی ایتھنک ایشوز اور لینگویج ایشوز پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عمران صاحب, سینئر اینالسٹ فرام UBL فنڈ مینیجر. کاشف, ویلکم ٹو مائی شو. کاشف صاحب, یہ جو ہم نے ایشو اٹھایا ہے کہ یہ جو ہمارے فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. ہماری بورنگ جو ہے وہ 60 بلین ٹریلین روپیز پہ پہنچ چکی ہے. اب یہ ملک کیسے چلے گا؟ 1000 بلین جو ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں وہ تو صرف ہمیں ڈیٹ ری پیمنٹ میں دینا پڑتا ہے, اور ہم بڑے مشکل سے 1700 بلین ٹیکس جمع کریں. کیسے ملک چلائیں گے ہم؟ آج بھی آپ دیکھیں تو جو اپڈیٹس آئی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ 1270 بلین ہم نے مارچ تک کا ٹیکس ریونیو کلیکشن کیا ہے, اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ 1957 ہے. تو لائکلی یہ لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی 50 سے 100 بلین کے قریب جو ہے وہ شارٹ فال دیکھیں گے. اگر ڈسپائٹ ہم یہ کر بھی لیتے ہیں ٹارگیٹ جو کہ تقریباً 9% آف GDP ہے, اسٹل ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اور آج کی جو گورنمنٹ بورنگ کی جو 4th کوارٹر کی فگرز آئی ہیں اس میں ٹریلین کے قریب جو ہے وہ بورنگ کرنا چاہ رہے ہیں. 3 مہینے میں 1 بلین بورو کرنا چاہ رہے ہیں. بینکس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے؟ نہیں, ابھی تو یہ ہوگا کہ جو کہ فارن انفلوز کے اوپر سارا تھا کہ جتنا بھی تھا, اب یہ زیادہ تر بورنگ جو آپ کو نظر آئے گی وہ کمرشل بینکس کی طرف نظر آئے گی. اگر آپ فگرز دیکھیں ابھی بھی جو لاسٹ ویک کی ہے 975 بلین میں سے 235 سینٹرل بینک ہے اور the rest is کمرشل بینکس. تو جو پریشر ہے وہ سارا کمرشل بینک بورنگ کی طرف جائے گا. اب کمرشل بینک سے یہ بورو کرتے چلے جا رہے ہیں. کمرشل بینکس آر میکنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی بیکاز وہ 4-5% دیتے ہیں ڈپازیٹر کو اور گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں 13-14% پہ. دے آر سٹنگ آن ہیوج انکم وداؤٹ اینی رسک. لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل ایکسکیوز آؤٹ ہو گیا نا, اس کو تو کریڈٹ مل ہی نہیں رہا. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی لینڈنگ دیکھیں ابھی تک تو 230 بلین ہے, جو کہ جو اگر GDP کا سائز دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہے کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر. اس کو آنا چاہیے ڈیفینیٹلی, لیکن جو ہماری انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ وہ اتنی کنڈیوسو نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھائی جائے. دوسرے بینکس ریلیکٹنٹ ہے, بینکس جو ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کو زیادہ سیفر ریونیو سمجھ رہے ہیں اس وقت, اور لینڈنگ پہ کوئی اتنا خاص نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں نا, ایز اے کریڈٹ مینیجر کوئی بینک کا ہے اس کے لیے تو ڈریم کم ٹرو والی بات ہے کہ اس کو نہ ایک ایک کسٹمر کے پیچھے جا کے جوتے گندے کرنے پڑ رہے ہیں, نہ پتہ کرنا پڑ رہا ہے. وہ آرام سے اٹھا رہا ہے, ٹریجری بل میں پیسے لگا رہا ہے اور اتنی بڑی کمفرٹیبل مارجن لے رہا ہے اور بہترین پیسے کما کے دے رہا ہے ٹریجری ان کی. تو کریڈٹ مینیجر کا کام تو بہت ہی آسان ہو گیا, بلکہ وہ ڈپارٹمنٹ ہی کلوز کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے ان حالات میں,
کیونکہ اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1000 بلین مانگ رہے ہیں اگلے 3 مہینے میں، اگر وہ پورا نہ بھی لے، اگر اس سے 400-500 بلین بھی اگر مزید کمرشل بینک سے لے لیں تو کمرشل بینک تو بالکل ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. جب پرائیویٹ سیکٹر کام نہیں کرے گا تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ہاں یہ تو لائک ایک ہمارا جو اس وقت اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اکنامک گروتھ پر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. دوسرا انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کو تھوڑا ایز آف کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں. لیکن دوسری ہے کہ ہمارے جو اس وقت اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنا سجیسٹ نہیں کرتے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کو ایز آف کریں. تو چیزیں ابھی تو ایسی ہی چلیں گی جس طرح سے لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا ہے، اور یہ زیادہ تر جو چیزیں ابھی آگے نظر آتی ہیں وہ یہی نظر آتی ہے کہ ہم گورنمنٹ بورنگ پہ جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں دوبارہ ایکسٹرنل انفلوز کی ضرورت پڑے گی، اور جو 1-1.5 سال کے اندر دوبارہ IMF تو یاد میں نہ چل جائیں کہ چیزیں زیادہ بہتر نہیں ہوگی. ایک غیرت مند قوم کیسے جائے گی IMF کے اس میں؟ اب تو ہمارے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کو غیرت آ گئی ہے ایک دم سے، اور اب ہم کسی غلامی میں نہیں جائیں گے. تو اب تو بڑا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اب جانا. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا. کاشف صاحب نے بھی وہی کنسرن شو کیے ہیں کہ اب 1000 بلین کی جو بورنگ یہ کرنے جا رہے ہیں، کمرشل بینکس آلریڈی ایک دم ٹائٹ ہو چکے ہیں اور ان کے تمام لیکوڈیٹی ان کی جو ہے گورنمنٹ کی طرف جا چکی ہے. ان کے پروفٹ بہت اچھے ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ ریزلٹس میں دیکھ لیا کہ ظاہر ہے ان کو کوئی رسک نہیں ہے اور دبا کے وہ پیسے کما رہے ہیں. ٹریجری کام کر رہا ہے، کریڈٹ ڈپارٹمنٹ آئی تھنک آج سے کلوز ڈاؤن ہو رہا ہوگا بینکوں کا. تو اب یہ ایشو پھر سے بار بار یہی آتی ہے کہ بھائی یہ ملک کو ہم چلائیں کیسے، کیا میجرز لینے کی ضرورت ہے، کس طرح پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہم ڈائیورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی اٹینشن کو، ان سب کو ختم کر کے اب مین ایشو پہ آنا چاہیے. اکنامک ایشو ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جائے، ملک میں امپلائمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے، اور جو ابھی جو غربت ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. 4-5 کروڑ لوگ یہاں بھوکے مر رہے ہیں آلریڈی. اگر یہی حالات رہے، پرائیویٹ سیکٹر کو اگر کریڈٹ نہیں ملے گا، ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ کریڈٹ ملے گا تو وہ کہاں سے جاب کریٹ کریں گے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں پاور شارٹیجز کی وجہ سے. فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جو گورنمنٹ بورو کر رہی ہے اگر وہ مثال کے طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں خرچ ہو تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا آگے چل کے گروتھ آئے گی. آج ہی کی خبر ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو گورنمنٹ سلیش کر رہی ہے، کیا کر بھی نہیں سکتی کچھ، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. تو یہ بڑے گمبھیر سوالات ہیں قوم کے سامنے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو بہت درد مند لیڈر آج کل بن گئے وہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہٹ کر آئیں، کھل کر بات کریں کہ جی ایشو کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. سب کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ملک کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکس، ایگریکلچر ٹیکس وغیرہ، ایگریکلچر کے جو ایگزمپشن ہے اس کو ختم کیا جائے تمام لوگوں پہ. تھرو آپ ایک انٹرنیشنل کمپنی کو لے آئیں، کہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے نادرا کا، اس کے بیسس پہ آپ تمام لوگوں کو ایک لیٹر ایشو کر دیں آٹومیٹکلی جنریٹڈ، تاکہ وہ تمام لوگ جو ہے نا ان کو انوائٹ کیا جائے کہ ٹیکس بیس میں آئے. نہیں تو ایک منیمم ٹیکس آپ اپنے 3-4 سال کے لیے دے دیں، ادروائز وی ول کم اینڈ اسکروٹنائز یو تھورلی. اس طرح کے میجرز لینے کی ضرورت ہے، اور اگر لیا جائے تو میری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں بے انتہا گنجائش ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، تھوڑا سا ٹیکس بیس بنے گا تو یہ ملک بالکل خوددار اور غیرت مند بن سکتا ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے جائے گا. ان ایشوز پہ آپ کو ہماری ڈسکشن کیسی لگی؟ آپ پلیز اگر ہمارے فیڈ بیک دیں گے تو ہمیں اپنے پروگرام کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجیے، feedback@businessplusTV.pk. اس پہ آپ اپنی رائے بھیجیں. آپ بھی اپنی رائے بتائیں کہ یہ ملک آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو سکتا ہے، کیسے ہم ایک خوددار ملک، غیرت مند ملک بن کے ابھر سکتے ہیں. کون سے ٹیکسز لگنے چاہیے آپ کے خیال میں، کون سے ٹیکسز کو ہٹانا چاہیے، کس طرح سے ہم اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشو کو امپروو کر سکتے ہیں. اب یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کا، اور باقی جو آپ کو مسئلے بتائے جاتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، آپ کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.